خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کی دوپہر کے لیے جس میں خدا نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل دیا۔ آج کا کلام مکاشفہ کی کتاب میں سے ہوگا اور مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 باتیں بڑے غور طلب ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ خدا کی طرف سے باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ واقعات ضرور پورے ہوں گے، یہ واقعات ضرور پورے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر یہ شروع ہوتے ہی تیزی کے ساتھ پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور چوتھے نمبر پر یہ کتاب ہمیں آنے والے واقعات سے بھی آگاہ کرتی ہے، اور 5ویں اور آخری بات یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی سے متعارف کرواتی ہے کہ آسمان پر مسیح کے لوگ کس طرح سے بادشاہی زندگی بسر کریں گے۔ تو آئیے مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، اس کا 6واں باب۔ آج ہم 7 مہروں پر بات چیت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کا 6واں باب نکال لیجئے اور اس کی پہلی 2 آیات کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ مکاشفہ 6واں باب 2 آیات ہم پڑھنے لگے ہیں۔ خدا کے کلام میں کچھ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنی، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا ہے، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کے اندر 7 مہروں کا ذکر ہے، اور 4 باب کے اندر کلیسیا آسمان پر اٹھائی جاتی ہے۔ گویا کہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد 7 مہریں کھلنا شروع ہوں گی۔ 4 باب میں کلیسیا آسمان پر اٹھائی جاتی ہے۔ 5ویں باب میں ایک زوردار منادی ہوتی ہے۔ 7 مہروں والی کتاب ایک شخص کے ہاتھ میں، اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک فرشتہ بلند آواز کے ساتھ یہ منادی کرتا ہے کہ آسمان پر، زمین پر یا زمین کے نیچے کی مخلوقات میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے؟ فرشتہ منادی کرتا جا رہا ہے، اور ان 7 مہروں والی کتاب کو لینے اور اس کی مہروں کو کھولنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے کی مخلوق میں سے۔ یوحنا عارف نے بھی یہ آواز سنی، یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس 7 مہروں والی کتاب کو تخت پر لیے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کتاب کو لینے کے قابل بھی نہیں، اس کی مہریں کھولنا تو دور کی بات ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ یوحنا عارف زار رونے لگا۔ وہ زار رونے لگا کہ کیا ان مہروں کو کھولنے
کے لیے کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ وہ زار زار اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا کہ 4 جاندار جو ہیں ان میں سے ایک نے اسے کہا کہ مت رو۔ کیا کہا؟ مت رو، کیونکہ دیکھ یہودا کے قبیلے کا بپر جو داؤد کی نسل ہے وہ اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ یوحنا عارف کہتا ہے میں نے پھر کر دیکھا، کہا گیا تھا کہ یہ یہودا کے قبیلے کا بپر کون مہریں کھولنے کے لائق ٹھہرا؟ یہودا کے قبیلے کا بپر۔ ہاں جی تو بولو نا پھر، جب کہہ کے بہر کون مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا؟ یہودا کے قبیلے کا بپر۔ میں نے ایک ذبح کیا ہوا برا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ منادی میں جواب یہ ملا تھا کہ یہودا کے قبیلے کا بپر ان مہروں کو کھولے گا۔ کہتا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ ذبح کیا ہوا برا کھڑا دیکھا، 24 بزرگ، 4 جاندار، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے درمیان ذبح کیا ہوا برا کھڑا ہے، اور اس نے وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے لی، یہ 7 مہریں لگا کر کتاب بند کی گئی تھی۔ اس نے وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے لی، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 24 بزرگ جو ہے اس کے آگے گر کر سجدہ ریز ہو گئے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی عزت اور تمجید اور حمد اور شکر گزاری اور عبادت اور پرستش کے لائق ہے، کیونکہ اس نے ذبح ہو کر ہر امت، ہر قوم، ہر قبیلے کو اپنے لیے خرید لیا ہے، اور وہ اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ابھی وہ یہ گیت گا ہی رہے تھے کہ یوحنا کہتا ہے پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں فرشتے، کتنے فرشتے؟ لاکھوں کروڑوں، جن کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، وہ بھی برے کی حمد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تو ہی عزت اور تمجید اور ستائش اور پرستش کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر ہر قوم، امت اور قبیلے کے لوگوں کو اپنے لیے خرید لیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا میں نے زمین کی نیچے والی مخلوق کو دیکھا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حمد اور شکر اور عبادت کے لائق ذبح کیا ہوا برا ہی ہے۔ پہلے ان میں سے کوئی ہل بھی نہیں رہا تھا، جب منادی ہو رہی تھی کہ کوئی ہے اس کتاب کو لینے والا، کوئی اس کی مہریں کھولنے والا، کوئی بھی نہیں تھا، نہ آسمان پر، نہ زمین پر یا زمین کے نیچے۔ لیکن یہودا کے قبیلے کا بپر جو داؤد کی نسل ہے، وہ اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اس نے وہ کتاب جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے لے لی، اور ایک ایک کر کے اس نے مہریں کھولی۔ کتنی کر کے؟ کتنی مہریں تھی؟ 7 مہریں لگی ہوئی تھی۔ چھٹے باب کے اندر 6 مہروں کا ذکر ہے۔ اس کو ہم باری باری ابھی 2 آیتوں کے اندر پہلی مہر ہے، اس سے آگے چل کے پھر دوسری، پھر تیسری، تو 6 مہروں کا ذکر ہے۔ اور زمین پر جیسے ہی یہ مہریں کھولی جاتی ہیں تو عجیب و غریب واقعات شروع میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلیسیا ان واقعات سے پہلے آسمان پر ہے، کلیسیا ان واقعات سے پہلے، کیونکہ مہریں چھٹے باب میں کھلنی شروع ہوئی ہیں، کلیسیا چوتھے باب میں آسمان پر اٹھائی گئی ہے۔ اچھا آج کل کئی لوگوں کو ہے تو ناسمجھی کے شکار مہریں کھولنے کا بڑا شوق ہے۔ اچھا وہ جب آیا وقت میں 3 دنوں میں کورونا، تو لوگ کہتے تھے 4 مہریں کھل گئی ہیں، کوئی کہتا تھا 5 کھل گئی ہیں، اور ڈرا ڈرا کے لوگوں نے نہ ماریا، کورونا ختم نہیں ہو گیا، لوگوں کو ڈرا دے رہے۔ آؤ مہریں کھلنا شروع ہو گئی۔ یاد رکھیں اس وقت تک کوئی مہر نہیں کھل سکتی جب تک کلیسیا کا وجود زمین پر ہے۔
اس لیے مورا تو ڈرن کی سانو ضرورت نہیں. اگر پادری ڈرائیں گے بھی تو پھر بھی اس سے پہلے کہ مورے کھلیں کلیسیا آسمان پر ہوگی. ٹھیک ہے, ایک گل ذہن وچ رکھ لو, میری گلاں کو نہیں تمہیں یاد رہندیاں, دوجا آ کے ذرا جی ہوچ ماردا ہے نا وہ سارا ہی یاد رہتا ہے. میں نے جب 2005 میں زلزلہ آیا نا کشمیر والا, اس وقت میں نے نئی نئی خدمت برف خانے میں شروع کی ہوئی تھی. مجھے ایک شخص گھر لے گیا, کہنے لگا پادری صاحب 6ویں مور کھل گئی ہے. جدو کشمیر دا زلزلہ ہے 17 سال پہلا ادو میں نے کہا کیسے؟ انہیں کہہ لو تم پادری ہو کے نہیں پتا. جی نہیں آپ بتا دیں, 80 بائبل نے بھی چھپڑیا. انہوں نے مجھے حوالہ پڑھا دیا. اس حوالے میں لکھا تھا پھر 6ٹھی مور کھلی. آؤ والا سی پڑھیے ذرا 6ٹھے باب کے اندر بات نہیں آئی ذرا یہاں سے 6ٹھی مور کی بات ہے. اور اندر 6ویں مور کھل گئی 2005 کدو کھلی ہے. یہ یاد رکھنا جسان کہ میں تم بڑی بدیا گل دس گئی. اچھا جی پڑھیے ذرا اس کی آیت سے 12ویں آیت سے. کشفہ 6ٹھا باب 12ویں آیت. کوئی نہیں کسے کٹیا؟ یہ لگتا ہے کتاب کے بھرے میں سدنا پے گا تو بڑے کتابیں نہیں ڈالے پڑھنی آ نہیں. اس کو پڑھیں. اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا. بھونچال آیا تو کہنے نے سناؤ کھل گئی ہے نا. میں کیا بھائی جی اگے بھی تو پڑھو نا 6ویں مہر بھونچال دے نال ہونا اور کی ہے. اگے پڑھیں ذرا. اور سورج کمل کی مانند کالا. سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا. میں کہا سورج کالا ہوا ہے. اچھا بیٹھے انہوں نے بیڑے جیسا ہے 6 بجے کا ٹائم سی حالے تھوڑا سورج نکلے سی. نظر مارو چاہتی ذرا. میں کہوں ہے کالا کہنے نہیں دیکھی میں 6ویں مہر کھل گئی ہے. جگہوں میں زلزلہ آئے گا. 1935 میں زلزلہ کوئٹہ کے اندر ہولناک آیا, لاکھوں لوگ زمین بوس ہو گئے. میں کیا خود نہیں 6ویں مہر کھلی. چائنا میں ہر مہینے زلزلے آتے ہیں خطرناک. ہر بار 6ویں مہر کھل دی ہے. جب 6ٹھی مہر کھلے گی تو زلزلے کے ساتھ ساتھ سورج کمل اور کالا ہو جائے گا. سورج کیا ہو جائے گا؟ کالا کمل کی طرح. جی. اور سارا چاند خون سا ہو گیا. چاند خون بن جائے گا 6ویں مہر دے ٹائم. میں کہا چاند بھی خون بنیا کہ نہیں آتے؟ چاند بھی نہیں بنیا. جی آگے پڑھیں. اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. آسمان تو ستارے ڈگنا شروع ہو جان گے اور لکھا ہے اس طرح گرے جیسے انجیر دے درخت ڈگدے نے پھل کچے. یعنی جی میں امرود ڈگدے نے جی میں بیر ڈگن لگ پہ طرح جی بیر نو لاؤ دے اینج ستارے ڈگن گے. میں نے کہا کدھر ہے ستارے کڑے ڈگے نے؟ وہ پتہ نہیں منیاری آلے نہ ہوں ستارے دکان تے پہ وہ تو بڑی میں کہا کہ تک نہیں گیا ستارہ. ستارے گرنا شروع ہو جائیں گے. جی. اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا. مکتوب لپٹنے سے جس طرح سرک جاتا. آسمان سرک جائے گا, اینٹ میں پیٹھیا جائے گا آسمان گول ہو کے. آسمان سارا لپیٹ دیتا جائے گا تو 6ویں مہر کھلے گی. جی. اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. اپنی جگہ سے یہ ٹل جائیں گی ساری چیزیں. جی. زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار وہ تو مشرف کی حکومت سی. میں کیا یہ چھپیا ہے پہاڑوں دے وچ اگے لکھو پہاڑوں میں چھپ گئے. جی. فوجی سردار اور بالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے. جا چھپے چٹانوں دے وچ. میں کہ مشرف چھپ گیا. کہنا نہیں تو میں کہ پھر کی میں مہر کھلی پھر کیسے؟ جی. اور کہنے لگے پہاڑوں اور چٹانوں سے کہ ہم پر گر پڑو. اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا دو کیونکہ ان کے غضب کا زور روز عظیم آ پہنچا. اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ تے میں کیا سارے کام ہونے نے صرف ایک زلزلہ ہی نہیں ہونا 6ویں مہر.
कहते हैं अच्छा फिर तुसी ठीक ही नहीं। अच्छा बड़े साल गुजर गए, 2 साल पहले कोरोना आ गया, तो फिर मैं उनके घर में था, मेरे पाजी साहब आंधे ने चौथी मोर खुल गई 2005 ਚ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਖੁੱਲੀ 6ਵੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ। मैंने कहा आपको बताया था, कहते सानू तो कोई नहीं याद। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜਾ ਹੁੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चौथे बाब में कलीसिया उठाई जाएगी। कब? मोरे छठे बाब में खुलेंगी। तो जब तक कलीसिया का वजूद जमीन पर है कोई मोर नहीं खुल सकती। अब आपको कोई आकर बताएगा इंडिया खुल गई तो क्या खोगे? आज नहीं खुली। अच्छा कई आदमी कहते मैं फिर चुप्पी कर रहा, मैं क्या चीज खुली तो कोई नहीं, पर मैं चुप्पी कर रहा। भाई साडे कहते ब्याह के बोलते हो, गलत तलीम वाले को रोकने बजाय चुप्पी कर जाते। जो सिखाया जाता है बोलने के लिए सिखाया जाता है, दलाइल के साथ बात करें। अच्छा कई याद नहीं कई तो बोलना वो फलाना कह रहे से इंडिया खोल के फलाना बात, मैं फिर चुप्पी कर रहा। मैं तू क्यों चुप कर रहा सर? आपको किस लिए सिखाया गया है, किस लिए पढ़ाया गया है चुप करना से? तो चौथे बाब में ये ज़हन में बिठा ले। पहला बाब तारुफ है मुकशफा की किताब का, मसीह का, यूहन्ना आरिफ का, 7 कलीसियों का। दूसरा और तीसरा बाब मुकशफा की किताब का जो है कलीसियाई दौर है। तो दूसरा और तीसरा बाब कलीसियाई ज़माना, कलीसियाई दौर है जिसमें हम रह रहे हैं। असी मुकशफा की किताब दूसरे ते तीसरे बाब में जा ऐसा है, ठीक है। चौथे बाब में कलीसिया उठाई जाएगी। 5वें बाब में उस किताब की मुनादी होगी जिन मोरा लगियां है, और बड़ा किताब ले लेगा। 6वें बाब में पहली मोर खुलेगी, और मैंने पहली लिखा उसने मोर खोली तो मुझे आवाज आई आह। और फिर क्या हुआ कि एक गरजदार आवाज सुनते ही देखा कि एक सफेद घोड़ा निकला है। तो याद रखिए ये 7 साला मुसीबतों का दौर यहाँ से शुरू हो गया है। मोरें खुलना शुरू हो गई हैं और एक एक करके ये खुलती चली जाएगी। पहली 4 मोरों के अंदर 4 घोड़ों का जिक्र है। किसका जिक्र? पहली मोर खुलती है तो घोड़ा निकलता है, दूसरी खुलती तो घोड़ा, तीसरी ज़करिया की किताब 6वां बाब जरा निकालें, उसकी दूसरी आयत से पढ़े, यहाँ भी इन 4 घोड़ों का जिक्र है। ज़करिया की किताब 6वां बाब 2 से 5। पहले रथ के घोड़े सुरुंग, पहले रथ के घोड़े सुरुंग, सुरुंग जो है इसका मतलब है सुर्ख घोड़ा। दूसरे के मुश्की, दूसरे के मुश्की, मुश्की जो है वो काले रंग को कहते हैं, काला घोड़ा जी। तीसरे के नुकरा, तीसरे के नुकरा, नुकरा जो है ये सफेद रंग का घोड़ा होता है जी। चौथे के अबलक, अबलक जो है वो चित कुबरा जिसके अंदर काला और सफेद कलर मौजूद होता है। ये 4 रंग उसने बयान किए हैं ज़करिया ने, और ये चारों ही घोड़े मुकशफा की किताब की 6ठी जो मोहरें हैं 7, उनमें से 4 मोहरों में ये घोड़े जो हैं वो नजर आएंगे। अब ये चारों घोड़े जो हैं ये हैं क्या? बाइबल में लिखा हुआ है कि ये 4 हवाएं हैं। ये क्या है? यानी 4 रूहें जो खुदा के तख्त के सामने खड़ी हैं कौमों की अदालत करने के लिए। जमीन पर कलीसिया मुनादी 2000 साल से कर रही है। जिन्होंने कलीसिया की मुनादी को ना सुना, मुनादी पर कान ना धरा, अंजील को कबूल ना किया, अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अब जमीन पर उनकी अदालत हो रही है। और जिन्होंने कबूल कर दिया वो आसमान पर पहुंचे हैं। तो ये चारों रूहें हैं जो खुदा के हुजूर में रहती हैं और जमीन पर खास मकसद के लिए भेजा गया, उन लोगों की अदालत के लिए। अब जैसे ही पहली मोर खुलती है तो घोड़ा ऊपर तो रूह की सूरत में है,
لیکن جب نیچے آتا ہے تو وہ ایک گھوڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ پہلا گھوڑا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے سفید رنگ کا گھوڑا۔ ابھی ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کہ نکرا، اور زکریا کی کتاب میں نکرا گھوڑا ہے سفید کلر کا، یہ نکلتا ہے، اس کے اوپر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے۔ سوار کا جو لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے اور ایک تاج بھی اسے دیا گیا ہے، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ تو یہ سفید رنگ پر جو گھوڑے پر سوار ہے، اس کے بارے میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نہیں ہے یہ۔ یسوع مسیح سفید گھوڑے پر سوار ہوتا ضرور ہے، لیکن وہ مکاشفہ 19 باب میں، کس میں؟ 19 باب میں، ادھر تو اس کے ہاتھ میں موروں والی کتاب ہے، ادھر تو وہ موریں کھول رہا ہے، ادھر تو لوگوں کو جانے کا حکم دے رہا ہے، ادھر وہ حکم مان تو نہیں رہا۔ تو مکاشفہ 19 باب نکالے 11ویں آیت ذرا پڑھیں، اس میں 19:11 پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق، جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ تو وہ جو تھا سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا وہ سچا نہیں تھا۔ مکاشفہ 19 باب میں جو سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے وہ یسوع مسیح ہے، وہ سچا تھا۔ تو یہ دو الگ الگ شخص ہیں، دو الگ الگ شخص ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برا اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا جب سفید گھوڑے والا نکلا 6 باب کے اندر، اور 7 مہروں والی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی برے کے، اور مہریں کھول رہا تھا برا حکم دے رہا تھا جانے کے لیے۔ برا حکم ماننے والوں میں سے نہیں، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر مسیح ان 7 سالوں کے بعد ظاہر ہوگا 19ویں باب میں، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلی مہر میں ہے سفید گھوڑے پر سوار، یہ بھی کئی آگے پانداز جائیں گے یسوع مسیح ہے، جنہیں کسی نے کئی مہرہ کھلیا ہے۔ اس کو ذہن کے اندر رکھیں، 6 باب میں جو سفید گھوڑے کا سوار ہے وہ مسیح نہیں ہے۔ 19ویں باب میں یسوع مسیح ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سچا ہے، برحق ہے، راستی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مسیح کی حکومت جنگ اور قحط اور موت کی نہیں ہوگی، جبکہ یہ پہلی مہر والا جو ہے یہ جنگ، موت اور قحط کے لیے آیا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر اس بات پر سارے متفق ہیں کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا سوال جو ہے ترتیب پر جنگ، قحط اور وبال آتے ہیں، جبکہ مسیح ایسا نہیں کرتا۔ اور 5ویں نمبر پر یسوع مسیح جب آئے گا تو اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، ایک کلے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کمان ہے۔ کیا ہے؟ کمان ہے۔ پھر یہ کون ہے یہ سوار جو ہے، اس پر بات کریں۔ اگر یہ مسیح نہیں تو پھر کون ہے؟ 4 باتیں آپ کو بتانے لگوں۔ پہلے نمبر پر یہ دنیا کے طاقتور حاکم ہوگا جو کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوگا، اور یہ دوبارہ زندہ ہونے والی رومی سلطنت کا لیڈر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے مسیح کے زمانے میں ساری جو عالمگیر سلطنت تھی وہ روم تھا، ابھی عالمگیر سلطنت روم نہیں ہے، وہ محدود ہو گیا ہوا اٹلی تک۔ جس طرح سے مسیح کی پیدائش جب ہوئی تو عالمگیر حکومت رومی تھی، جب مسیح کو مسلوب کیا گیا تو رومی حکومت تھی، جب یسوع جی اٹھا مردوں میں سے تو رومی حکومت تھی، جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو رومی حکومت تھی، جب یسوع دوبارہ آئے گا تو ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے اندر عالمگیر طور پر روم کی حکومت ہوگی۔ یہ رومی حکومت کا لیڈر ہوگا اور یہ تمام دنیا کا لیڈر بن جائے گا۔
लोग इससे तवक्कुआत वابستہ कर लेंगे और वो समझेंगे कि हमारे मसाइल का हल सिर्फ इसी एक बंदे के पास है। दुनिया के अंदर ऐसे कई जो है वो शुरू किए गए सिस्टम, ऐसे कई प्रोजेक्ट बनाए गए कि किसी एक शख्स को ऊंचा करके दूसरों से मुनफरद मुमताज बता के कि अकेले ही सारे काम करेगा। ये अकेले ही फाल जो है बाद में हिटलर, मुसोलिनी, इसी तरह और बहुत सारे लीडर्स को तारीख में इस तरह से लोगों को बरगलाने के लिए अकेले मुद्दे करने की कोशिश की थी कि पूरी दुनिया में हर दफा नाकामी का सामना करना पड़ा इस प्रोजेक्ट्स में। आज भी किसी ना किसी हवाले से आलमगीर प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल जो है वो किसी ना किसी को इस तरह का पेश करने की कोशिश करता है कि इसके अलावा आपके मसाइल का हल किसी और के पास नहीं है। फिर लोग उसके पीछे लग जाते हैं, झूठ बोले, सच बोले, जंगी कवे, मंदी कवे। लोग कहते हैं हाँ ये ठीक है, इसी के पास है, क्योंकि बार बार लफ्ज सुनने से ज़हनों के अंदर समा जाते हैं। तो पुराने दौर से ये काम चल रहा है। ये शख्स जो है दानियल की किताब मेरे साथ निकालें, 9वां बाब 26वीं आयत, इसमें इस शख्स के बारे में बताया गया है कि ये कौन है। दानियल 9वां बाब 26वीं आयत। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा। ये ममसूह जो मसीह की बात हो रही है, 62 हफ्ते जब मसीह को सलीब दिया गया ना, ये 62वां हफ्ता था मसीह की मसलूबियत के बाद। जी आगे। और उसका कुछ ना रहेगा और एक बादशाह आएगा, उसके बाद एक बादशाह लिखा आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मस्मार करेंगे। शहर और मकदिस को मिस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। उसका आगाज तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, ये पहली मोहर के साथ ही। और एक हफ्ते के लिए, और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। बहुतों के साथ अहद कायम करेगा, मुआहदे करेगा अंदरूनी इंडोर, कि मुझे लीडर मान लो और ये सुनते आपको उसी को अनुग्रह देकर आ जाते, मैं भी ताकत कर सकूं। दिस इज द नेचर ऑफ एंटी क्राइस्ट पर्सन, मुखालिफे मसीह की फितरत। तो ये शख्स जो है ये लिखा है कि ये कह रहा है और बहुतों से अहद कायम कर लेगा निसफ हफ्ते के बाद, और निसफ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा। आज 3.5 साल तक ते अहद चलता रहेगा। 3.5 साल के बाद पता नहीं लगेगा क्या टूट जाएगा। जब टूट गया तो सारी बात है, फिर ये और ज्यादा बिखर जाएगा। ठीक है, मेरी हुकूमत खत्म हो गई। तो ये ऐसी मुखालिफे मसीह की सारी फितरत, नेचर जो है वो सामने आती जा रही है। और दूसरा तस्नीकियों दूसरे बाब की 3री आयत में इसे गुनाह का शख्स कहा गया है। तो ऐसे उसको रेदोते चढ़िया, ठीक है, मसीह नहीं है, लुपाता है, मसीहा बनाया जा रहा है किसी कौम का या आलमगीरी तौर पर। मसीह तो एक ही है और वो जिंदा है और बाद तक जिंदा रहेगा। इसलिए अगर किसी को मसीहा के तौर पर मुतारफ करवाया जाए तो आप ये जरूर ज़हन में रखें कि ये दीन प्रोपेगेंडा कोई आलमगीर सतह पे है। मसीहा एक ही है जिसने सलीब पर जान दी है। बाकी जिनको मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो जान देते नहीं है, उनकी खातिर दुनिया मार रही होती है, कहते और कहते सजाएं भुगत रही होती है और वो मजे के साथ बैठे होते हैं। कोई शख्स भी इनसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने लोगों के लिए दे दे। हालेलुया। जान देने वाला मसीहा है। तो ममसूह कत्ल हो चुका, ये सलीब पर लटका दिया गया मुखालिफे मसीह। अब ये सुलह जू के तौर पर सफेद रंग सुलह की अलामत है। चिट्टे घोड़े पे बैठ के आया, एक तरफ सुलह का साइन, दूसरी तरफ तीर भी आते ही पड़े आए। काम चौक के भी रखना है, सुलह भी मैंने करनी है। सो याद रखिए कि ये रोमी जो है वो एक शख्स होगा। सवार का इख्तियार आगे बताने लगा हूं। 3 बातें इसके बारे में। नंबर 1, उसके पास एक ताज था।
اور یہ تاج یہ دنیا کے ایک طاقتور حاکم والا تاج اس کے پاس ہوگا. تاج کے لیے جو یہاں پہ گریک لفظ ہے اسطفانس، جس سے ہمارا انگریزی لفظ اسٹیفن، اردو لفظ اسٹیفنس بنتا ہے. اسٹیفنس کا مطلب فتح کا تاج ہے. تو اس کو یہ تاج دیا گیا اور یہ قوموں کو اپنی گفتگو اور پلاننگ سے گمراہ کرتا ہے، ان کے دل جیت لیتا ہے. باتیں انتہائی خوبصورت، ودیع ترین، اور لوگ اس کی باتیں سن کر مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنا مسیحا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لوگوں کے دل اس نے جیت لیے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹے عہد و پیمان بھی باندھتا رہتا ہے. تو پہلے نمبر پر یہ پوری دنیا کا تاج اس کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. کیا آج بہت سارے لوگ عالمگیر لیڈر نہیں بننا چاہتے؟ عالمگیر لیڈر بہت سارے لوگ بننا چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے عالمگیر لیڈر بن جائیں. لیکن یاد رکھیے اونی دیر تک کوششاں ناکام ہوتی رہیں گی، بننے والے فیل ہوتے رہیں گے، پروجیکٹ ناکام ہوتے رہیں گے جب تک کلیسیا زمین پر ہے. اور کلیسیا کو اس بات فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ پروجیکٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کوششیں ہوں گی، ہٹلر بھی، میسولینی بھی، بکالے بھی، اور بھی بہت سارے لیڈرز، نیپولین بوناپارٹ کو کینسر پوری دنیا نے مسئلہ صرف کر لے کوئی ہاتھ نہیں. وہ جو گورباچوف ہوتا تھا روس کا، وہ کہتا تھا کر لے میرے کو لا لے ساری دنیا کا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لیڈرز. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ سارے کے سارے پروجیکٹ فیل ہوتے جائیں گے. یہ پہلی مور جب کھلے گی ایک پروجیکٹ فیل نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس وقت کلیسیا آسمان پر ہے. دعائیں نہیں ہوگی ملک کے لیے، دنیا کے لیے. تو دعاؤں نے روکا ہوا ہے. کس نے؟ دوسرا تسلیکیوں، اس کے دوسرے باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ چیز نے اس کو روکا ہوا ہے. مخالف مسیح اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز نے روکا ہوا ہے، وہ مسیح کی کلیسیا ہے. ہاللیلویہ. جب تک کلیسیا زمین پر ہے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا مخالف مسیح. لیکن کلیسیا جیسے آسمان پر اٹھائی جائے گی یہ فزیکل بدن میں ظاہر ہو جائے گا. ابھی تصویریں کام کرتی ہیں کسی نہ کسی لیڈر نے. اس کو موازنہ کر لیں، لیڈروں کو دیکھنا شروع کر. آج سب کی زندگیاں یہی تصویریں ساری نظر آن گیا. ابھی تصویریں کام کرتی ہیں، پھر اصلی چاپیوں مجسم ہو جائے گا جب پہلی مور کھلے گی. دوسرے نمبر پر کمان کے بغیر ہے تیر اس کے پاس نہیں ہے. کمان ہے، تیر نہیں ہے بیچ میں. دیکھا بنا کہ اس کو ایک تاج دیا گیا، سوار کے کمان لیے ہوئے تھا، لیکن کمان تھے تیرہ ذکر کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے وہ جنگ و جدل کا خوف بھی رکھے گا اور صلح کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا جائے گا. کمپرومائز کرتے جو میرے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے جاؤ اور لوگ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جنگ تیر کمان کے بغیر ہوگی، صلح کے نبادے میں ہوگی، خون خرابے کے بغیر ہوگی. اور بہت سارے لوگوں کو وہ اپنی زبان سے تعریف کرنے پر مجبور کر دے گا کہ میری تعریف کی جائے، کیونکہ واحد میں ہی ایک ایسا لیڈر ہوں. اور قوموں کو اور معاشرے کو گمراہ کرتا چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں مخلصی دینے والا ہوں اور میں دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اپنے آپ کو آگے کئی حوالوں میں لکھا ہے نبی یا اس سے بڑا بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا. بہرحال یہ پہلی مور پر سارے کام ہوں گے. ڈپلومیسی پالیسی اس کی جاری و ساری رہے گی اور اپنی کوششوں سے سارے لوگوں کو مطلوب کر لے گا. تیسری اور آخری بات لکھی ہے فتح کرتا ہوا نکلا. یعنی جس علاقے میں جاتا تھا بات چیت کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کو ساتھ بلا لیتا تھا اور لوگ اس کی گن گانے شروع کر دیتے تھے. اور یوں بڑے ہلکے کو اس نے سمیٹ لیا اور سکندر اعظم نکلا. اس نے بہت ساری خون کی ہولی کھیلی اور وہ یہاں پر کشمیر پار کر کے کہتے جنم تک آ گیا تھا. آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کر لی تھی، لیکن خون خرابہ بھی بہت ہوا تھا. لیکن پہلی مہر والا یہ جو ہے حالات برے ضرور ہوں گے، زمین پر تباہی بربادی ہوگی،
لیکن یہ اس تباہی بربادی سے نکلنے کی بتائے گا ایک ہی راہ ہے، وہ میں ہوں، میرے فالو بن جاؤ، میرے پیچھے آ جاؤ، جو میں کہتا ہوں وہ ماننا شروع کر دو، آپ کی مشکلات کم ہوتی چلی جائیں گی۔ پہلی مہر کے اندر یہی غضبناک صورتحال جو ہے وہ چلے گی اور یہ آسانی کے ساتھ عالمگیر طور پر اپنی قیادت قائم کر لے گا۔ اس کے بعد دوسری مہر جو ہے اس پر ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ رکھوز کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ پہلی مہر والا سوال مسیح نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عالمگیر لیڈر ہوگا۔ تیسری بات ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ مخالف مسیح مجسم ہو کر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جسم میں آنا شروع ہو جائے گا۔ مکاشفہ 13 باب میں اس کی پوری وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ اس کا عدد 666 ہے اور یہ آدمی کا عدد ہے۔ اچھا کئی کمپیوٹر کو 666 کے دے رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے میں ایک شخص کو ملا، وہ کہتا ہے جب یسوع مسیح آئے گا تو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھیں گے مسیح کو، اور میں کہا خدا نہیں جناب، لکھا ہے کہ جیسے بجلی پورب سے کھول کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے مسیح آئے گا۔ میں کہا بجلی سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتی ہے، بجلی اوپر آسمان پر گرجتی ہے۔ یسوع کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ یہی یسوع جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اوپر اٹھایا گیا، اسی طرح تو واپس آئے گا اور ہر آنکھ اسے دیکھیں گی۔ تو نے سوشل میڈیا نے یسوع مسیح کے سامنے کوئی چیز جو ہے اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ جیسے بجلی گرجتی ہے، ساری دنیا کو